11 صفر برسی تھی، پہلی برسی۔ میرے بھائی، میری قوم کے ایک عظیم شہید ناصر عباس شہید کی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں درود کے ناصر عباس شہید کی روح کی بلندی ہے، درجات کی بلندی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بابا لبن پڑھنا. عزیزان گرامی، پاسبان ازا کا انجمن پاسبان ازا کا یہ شب بیداری کا پروگرام مسجد رسول میں منعقد ہو رہا ہے. چونکہ اس کا حوالہ مسجد کا اور رسول کا حوالہ ہے، اس لیے میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنی گفتگو کو مسجد اور رسول کے حوالے سے آگے لے کے بڑھوں. اور جہاں تک پاسبان ازا کی بات ہے تو یہ تو حقیقت ہے کہ ازا کی پاسبانی یا مالک مسجد نے دی ہے یا بانی مسجد نے دی ہے یا اس نے دی ہے کہ جس کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا جب سارے دروازے بند کر دیے. لائق مبارکباد ہے وہ مائیں جنہوں نے ایسے بچے پال دیے کہ دور دور سے چل کے وہ ازاداری کے ان پروگراموں میں شرکت کے لیے آئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان ہیں، ہر عمر کے لوگ ہیں، دور دور سے آئے ہوئے. ہمارے ساجد بھائی اٹلانٹا سے آئے ہیں، ایسے ہمارے شاہد بھائی بہت دور سے آئے ہیں، میری لینڈ غالباً. اسی طرح اور جگہوں سے لوگ چل کے آتے ہیں اور آ کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم ازاداری کی پاسبانی کے لیے کل بھی گھر چھوڑنے کو تیار تھے، آج بھی اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار ہیں. کچھ تو ادائے حسین ہے جو انہیں ایسی چیز دے دیتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو جو ایک لمحے تک دور کرنے کو تیار نہیں ہوتی وہ بھی دور دور بھیج دیتی ہے کہ جاؤ حسین جانے اور وہاں کرے حسین. میرے عزیزو، یاد رکھنا ہماری ہر عقیدت کا مرکز و محور ذات رسول ہے. اور خوش نصیبی ہے کہ یہ مسجد رسول ہے.
ہماری ہر عقیدت کا جھگڑا یہی سے ہے. میں پہلے اس بات پہ بیان کر چکا ہوں, مجھے جملے نہیں کہنے. ہم اللہ کو اسی لیے اللہ مانتے ہیں کہ اس رسول نے بتا دیا کہ اللہ ہے, تو جس کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا ہے, اسی کے کہنے پہ ہم نے حسین کو حسین مان لیا. اور یاد رکھیے گا, اللہ نے بھی اس نبی کا مقام اتنا بڑھایا اور اتنا بلند رکھا ہے. میں صرف ایک جملہ, چونکہ ذکر رسول سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. اتنا بلند مقام ہے. میرے سامنے عارف امام جیسے شاعر ماشاءاللہ موجود ہیں, اور شعراء آواز ان پہ کھلا ہے. ہمارے شاعر بلتستانی بھائی بھی شعر کہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ عطا ہے, مولا ہے. مولا کی عطا کے بغیر کوئی شعر نہیں کہتا, اس لیے کہ اس عطا کے ساتھ بہت سے رواج وابستہ ہیں. یہ بحث ہے ایک عالم دین کی جو میں سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ میرے جملے نہیں ہیں, میں صرف پہنچا رہا ہوں آپ تک. میرا اس میں حصہ صرف پہنچانے کا ہے. ایک بہت بڑے ہمارے عالم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے, ان میں عیسائی بھی آتے تھے, یہودی بھی آتے تھے, ہندو بھی آتے تھے, مختلف مذاہب کے لوگ آ کے سوال کرتے تھے. ایک دن ایک عیسائی نے سوال کیا, انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ اپنے نبی کو حبیب اللہ کس نسبت سے کہتے ہیں؟ دیکھیے میرے نبی کے جتنے القاب ہیں نا, ان میں جو سب سے بڑا لقب ہے وہ حبیب اللہ ہے. اسی لیے جب آپ سلام پڑھتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم یا حبیب اللہ. اللہ کا حبیب ہونا اتنا بڑا لقب ہے. تو سوال کیا ایک عیسائی نے کہ کس نسبت سے آپ اپنے نبی کو اللہ کا حبیب کہتے ہیں؟ اللہ نے پورے قرآن میں جو آپ کے یہاں پڑھا جاتا ہے, آپ کے نبی پہ نازل ہوا ہے, جس کے بارے میں آپ کا اعلان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, اس اللہ نے آپ کے نبی کو حبیب نہیں کہا. یاسین کہا ہے, مزمل کہا ہے, مدثر کہا ہے, طٰہٰ کہا ہے, لیکن کہیں حبیب نہیں کہا. آپ حبیب کس دلیل سے کہتے ہیں؟ الحمدللہ. ذرا دیر میں کسی کا سوال سن لینا تو بہت بار سوال کرنے والے کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں. مولا درجات بلند کرے. ناصر عباس کے وہ کہتا تھا کہ سوال کرنے والوں کا جواب منہ پہ اسی وقت دے دینا چاہیے, اور اس کو زندگی بھر کی جہاد کی. تو سوال کرنے والے کے سوال دینا سے خاموشی ہوئی تو اس کا حوصلہ ہوگا, اور اس کے سوال کو آگے بڑھا دیا. اس نے کہا دیکھیے قرآن آپ کا, نبی آپ کا, پڑھنے والے آپ, ماننے والے آپ, لیکن اس قرآن میں اللہ نے میرے نبی کو مسیح کہا. اسی قرآن میں اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہا. اسی قرآن میں اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا ہے. تو ابراہیم کو تو دیکھ دے گا خلیل اللہ ہونا, موسیٰ کو دیکھ دے گا کلیم اللہ ہونا, عیسیٰ کو دیکھ دے گا روح اللہ ہونا. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کے نبی کا تو قرآن نے کہیں حبیب کہہ کے ذکر ہی نہیں کیا. اللہ مسکرا کے عالم ربانی نے جواب دیا اور کہا یاد رکھو تم اپنے نبیوں سے میرے نبی کا تقابل کرنے آئے ہو. سنو, ہم بھی انہیں نبی مانتے ہیں جن کے تم نام لے رہے ہو. تمہارے عیسیٰ کو ہم نبی مانتے ہیں, موسیٰ کو ہم نبی مانتے ہیں, ابراہیم کو ہم نبی مانتے ہیں. چونکہ مانتے ہیں قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے, لیکن یاد رکھنا عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم کا مقام اور ہے, منزلت والد زہرا کچھ اور ہے. کیسے کہہ رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ سنو, ابراہیم کو اللہ نے قرآن میں خلیل کہا, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ابراہیم کا اتباع کرے گا, ابراہیم کی پیروی کرے گا, وہ بھی خلیل بن جائے گا. ابراہیم کو ماننے والا خلیل نہیں بن سکتا, صرف ابراہیم خلیل کہلائیں گے. اللہ نے موسیٰ کو کلیم کہا
کوشش کرتا ہوں. دیکھیے عربی سے زیادہ جامع زبان کوئی نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اپنا کلام عربی زبان میں نازل کیا ہے. اس سے زیادہ بڑی زبان کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ وکیبلری والی زبان کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا زبان کا اسٹرکچر کسی کا نہیں ہے اتنا عربی کا ہے. لیکن اس عربی جیسی زبان کو بھی اس محبت کے لیے جو اس اللہ کو اپنے حبیب سے ہے کوئی لفظ نہیں مل سکا، اسی لیے اس نے اس نبی کو حبیب کہہ دیا. اور کتنی عجیب بات ہے کہ نبی بھی حبیب ہے اور جو نبی کا اتباع کرے وہ بھی حبیب ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے، نبی اس لیے حبیب ہے کہ وہ اللہ کا مطلوب ہے، اور وہ بندہ جو اتباع رسول کرے اس لیے حبیب ہے کہ وہ نبی کا اتباع کر رہا ہے. سلام اللہ پڑھیے گا. محبتوں کے آگے کبھی کبھی ترجیح دامنی کا شکار ہو جاتی ہیں. کسی مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. بس یاد رکھنا، جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، جب میں رکوں گا نہیں یہاں اس منزل پر. یاد رکھیے گا جیسے اللہ کو جب اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کرنا تھا تو لفظ حبیب سے بڑا کوئی اور لفظ عربی میں نہ مل سکا. اسی طرح جب اللہ کو علی جیسے شہنشاہ کی بلندی کا اظہار کرنا تھا تو علی کے علاوہ کوئی اور لفظ اس کو مناسب ہی نہیں لگا. لیکن علی کی بلندی سمجھنی ہے تو یوں سمجھا کرو کہ جسے بندے بلند کہے وہ اور ہوتا ہے، جسے اللہ علی کہے وہ ابو طالب کا بیٹا ہوا کرتا ہے. سمجھیں کہ اس کی گہرائی میں کیا کہا گیا. کبھی کبھی لفظ تری دامنی کا شکار ہوتا ہے. مقام رسول ہے کہ جو اس کا اتباع کرے، جو اس کا اتباع کرے، اتباع ثابت ہو جائے تو کامیابی ثابت. اور کس قدر بڑی کامیابی. یحببکم اللہ، اب اللہ کے حبیب ہو گئے تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ تمہارا حبیب نہیں، تم اللہ کے حبیب ہو گئے. تو عزیزوں بات اتنی سی ہے. لوگ کہتے ہیں جب سب کچھ رسول کو مانتے ہو تو پھر علی کو کیا مانتے ہو؟ تو یاد رکھیے گا ہم علی کو جو مانتے ہیں، علی کو مقام رسول پہ نہیں مانتے. ہم اپنے آپ کو امت رسول کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتباع کے مقام پہ تلاش کیا کہ ہمیں کوئی علی سے بہتر اتباع کرنے والا نظر تو آئے. کوئی تو نظر آئے لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. بس ایک جملہ کہوں گا، جلدی سے پڑھ رہا ہوں. اتباع تاریخ نے بہت سارے اتباع کرنے والوں کا ذکر کیا. بڑی پڑی ہے تاریخ. مدینہ بھرا ہوا، صرف مدینہ میں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے زیادہ کی آبادی تھی. مسلمان کہتے ہیں سب اتباع کرتے تھے. بھائی کرتے ہوں گے اتباع، لیکن ایک منزل ایسی آئی جب سب کا اتباع ایک طرف رہ گیا. لیکن علی کا اتباع اس وقت کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی رکتا ہوا نظر نہیں آیا. ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آیا. کون سی منزل تھی وہ عجیب سی منزل تھی کہ جب نبی حالت نماز میں تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، یا اللہ کا حکم آ گیا میرے حبیب اپنا چہرہ پھیر لے مسجد الحرام کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی. حکم آ گیا تھا ذرا تطلب پیسے کا، اے میرے نبی جلدی کر اپنا رخ پھیر. اللہ کا حکم آیا، میرے نبی نے رخ پھیر لیا. رخ پھیرا کدھر سے؟ بیت المقدس سے
रसूल ने खड़े होकर नहीं फेरा, हालत रुकू ही में रसूल ने तो फेरा। रसूल फुराना नमाज नहीं पढ़ रहे थे, जमात वाली नमाज थी। देखिए इत्तबा की बात हो रही है, इत्तबा होता है अमल। रसूल नमाज पढ़ रहे थे, पीछे एक जमात मौजूद थी, और ऐसे में कोई वक्त ऐसा नहीं है जो इसका इनकार कर सके कि सिर्फ एक शख्सियत थी कि वक्त के जिस लम्हे में रसूल जिस क्षेत्र में घूम रहे थे, एक ऐसा भी नमाज पढ़ने वाला था जो रसूल के साथ साथ घूमता चला जा रहा। ये बड़ी बहस है, इसीलिए एक लफ्ज आ गया अल-मुसल्ली इलल-क़िबलतैन, और ये सिर्फ मेरे मौला जनाब अमीर के बारे में, कोई और शख्स इसका हकदार नहीं। ये कोई शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं, सभी का तस्लीम करते हैं कि सिर्फ एक ही शख्सियत है और वो नाम है हैदर कर्रार का, जिसने नमाज एक पढ़ी तो मुझे दो थे। रसूल में तो वही आई, रसूल तो वही की वजह से घूमे। मैं एक बात कहा करता हूँ, लोग मुझे कहते हैं देखिए मैं सहाबा की वकालत क्या करता हूँ, लोग कहते हैं कि जनाब बाकी क्यों नहीं फिरे, बाकियों ने क्यों नहीं किबला बदला, तो मैं सहाबा का वकील बनता हूँ यहाँ पर। मैं कहता हूँ भाई अगर मैं भी वहां होता तो मैं भी यही कुछ करता जो सहाबा ने किया। अगर किसी को शक है तो वो जरा ईमान से सोच के बताए कि अगर वो साहब वहां होते आप में से कोई, तो क्या वो घूम जाते? क्या पता है कि रसूल का प्रोग्राम तब्दील हो गया, हालत रुकू में थे, हमेशा रुकू के बाद कयाम, फिर सुजूद, या क्या हुआ कि रसूल घूम गए बीच में? तो मैं सहाबा की वकालत करूंगा, मैं कहूंगा नहीं नहीं सहाबा का कोई कसूर नहीं है, इस पर बहस ही मत करो कि वो क्यों नहीं घूमे साथ साथ। अगर बहस करनी है तो इस बात पे कहो कि अली कैसे घूम गए। अगर बहस होगी तो इस बात पर तो हो सकती है कि आखिर अली कैसे घूमे। भाई सहाबा का कोई कसूर नहीं है, हम आप में से कोई भी वहां होता हम नहीं घूम सकते थे, इसीलिए किसी के लिए कोई सरजनिश नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये क्यों नहीं किया तुमने। बात सबने किबला बदल लिया, मस्जिद हराम की तरफ, काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने लगे, लेकिन उससे पहले नमाज की हालत में सिर्फ एक अली थे जिन्होंने रुख फेरा। यानी अगर आप बाकी तबाह और ले भी आए तो कम से कम एक बात पे तो तारीख ने फैसला कर दिया है कि अकेली एक ही जात अली है कि जिसका इत्तबा किसी एक लम्हे में भी ऐसा नहीं है कि रसूल का इत्तबा साबित हो। हम जब अपने आप को शियाने अली कहते हैं ना तो हम बताना नहीं चाहते हम अकेले तो शिया नहीं थे। आज भी कहना शिया फौरन हमारी तरफ उंगली उठती है, लेकिन ये आपकी बात है भाई, हमेशा से ऐसा नहीं है। पहले शिया कहने से समझ ही नहीं आती थी, इसलिए कि औरों के भी शिया थे, औरों के भी शिया थे। ये शिया सिर्फ अली के नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता झूठ मिटता गया और सिर्फ अली के शिया रहे। इसलिए अब जो लफ्ज़ शिया भी आ जाए तो फौरन अली के शियों की तरफ इशारा हो जाता है, समझ में आ जाता है कि अली के शिया का जिक्र है। भाई हम अपने आप को अली का शिया इसीलिए कहते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि देखो और किसी का इत्तबा इतना सुंदर नहीं हो सकता जितना अली का इत्तबा होता है। बताते हैं कि देखो हम वो है कि हमारा ये दावा है कि हम अली जैसा इत्तबा करते हैं। जब हम ये दावा करेंगे तो हमें ये भी बताना पड़ेगा। फिर पूछने वाले का हक है कि वो पूछे कि जब बाकी नहीं घूम सके, उसी नमाज में किबला नहीं तब्दील कर सके, तो अली ने किबला कैसे तब्दील कर लिया। तो अजीजों ज्यादा मुश्किल जवाब नहीं है इसका। देखिए बड़ा सादा सा जवाब है। मेरे नबी ने ऐलान करके कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं
لفظ شہر کیوں کہا ہے؟ شہر اس لیے کہا ہے، بس جلدی، زیادہ دیر نہیں، لیکن بہت ہو چکا، بہت سمیٹ کر گفتگو تمام کرنا ہے جلدی سے، جو وقت مجھے دیا گیا ہے میں اس میں تمام کر دوں گا گفتگو اپنی انشاءاللہ مولا کے صدقے میں، مشکل کشا کی مدد کے سہارے۔ عزیزو، شہر اس لیے کہا ہے، آبادی کی بہت سی قسمیں ہیں، چھوٹے ٹاؤن بھی ہوتے ہیں، ولیجز بھی ہوتے ہیں، گاؤں، قصبے، یہ سب آبادیاں ہوتی ہیں۔ شہر ان میں سب سے بڑی کیٹیگری ہے۔ شہر اس آبادی کو کہا جاتا ہے جو اتنی بڑی آبادی ہو اور اتنا بڑا علاقہ ہو اور اس طرح کا علاقہ ہو کہ اپنے رہنے والوں کی تمام ضروریات میں خود کفیل ہو جائے۔ میں ذرا، چونکہ میں پاکستان کے شہروں کا عادی ہوں، اس لیے یہاں ذرا مثال دینا مجھے تھوڑا سا مشکل ہے، میں کوشش کرتا ہوں بات سمجھا سکتا ہوں۔ یعنی کچھ مسائل ہوتے ہیں شہروں کے، کیا چھوٹے شہر میں ہوں گے، میں مثلا ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا، رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں، صاحب میں پیدا ہوا، وہاں ہائی اسکول تک پڑھا، اچھا کالج نہیں تھا، رحیم یار خان آنا پڑا، وہاں سے گریجویشن کر لی، MBA کرنا تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، ملتان جانا پڑا۔ اب شہر کہاں رہ گیا؟ صاحب، اب وہ شہر کہلانے کا حقدار نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رہنے والوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا۔ شہر کہلاتا ہے اصطلاحاً وہ جگہ جو اپنے رہنے والوں کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو میرے نبی نے اپنے آپ کو علم کا قصبہ نہیں کہا ہے، علم کا گاؤں نہیں کہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو علم کا شہر کہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جو علم تمہارے تصور میں آ سکتا ہے یہاں موجود ہے، ہر علم یہاں موجود ہے۔ مجھے یہاں ایک اپنے بزرگ ذاکر نصیر الاجتہادی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، صرف ایک فقرہ، ان کا خوبصورت فقرہ، کہ جس قوم کو یہ شرف حاصل ہو کہ اس کا نبی علم کا شہر ہو، تو پھر ماننے والا بھی کم از کم علم کی لہر ہو۔ امریکہ جیسی آبادی میں رہنے کا شرف ملا ہے، اس کا کم سے کم فائدہ آپ کو یہ لینا چاہیے کہ آپ کے بچے پڑھیں، علم حاصل کریں۔ اگر یہاں آ کر بھی علم نہیں حاصل کر سکتے، پاکستان میں، ہندوستان میں تو رونے ہیں نا، مسائل ہیں، یہ وجہ وہ وجہ، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ صلوات پڑھیے ضرور کریں۔ تھوڑا سا پیغام بچوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے کہ یہاں آنے کا، اس جگہ رہنے کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے کہ علم کی کم از کم نہر بنا دے اپنی اولاد۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اس چکر میں نہیں پڑھنا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ دینی تعلیم الگ اور دنیاوی تعلیم الگ، نہیں، علم حاصل کرو، علم صرف علم کا لفظ ہے، علم علم ہوتا ہے، یہ نہیں سوچنا، یہ بات تصور پہ نہیں لا رہے، علم صرف علم ہوتا کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، نہیں، یہ نہیں سوچنا۔ اگر یہ سوچو گے تو پھر دشمن حملہ کرے گا، وہ کہے گا تمہارے نبی کو شاید صرف دین کا علم آتا۔ اگر ایسا کرو گے تو دشمن کو موقع مل جائے گا، وہ کہے گا تمہارا نبی صرف دین کا علم رکھتا تھا، تمہارے امام صرف دین کا علم رکھتے تھے، نہیں، علم علم ہوتا ہے، یاد رکھنا، علم علم ہوتا ہے۔ اور عالم جب یہ کہتا ہے نا ضروری ضروری، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم سے بنا سوال ہو، وہ کہتا ہے جس کے پاس جو سوال ہے لے کے آ جاؤ۔
نہیں کریں. اور میں یہاں استفادہ لے رہا ہوں ڈاکٹر کلب صادق کا. میری عادت ہے جہاں کسی سے کچھ ملے وہ لیتا بھی ضرور ہوا, وہ بیان بھی اسی کے نام کے حوالے سے ضرور کرتا. اور میں نے یہ جملہ ہوتا ہے ایک بہت بڑے عہدہ علمیہ میں سنا, بڑے بڑے جو بہت دستار والے بیٹھے ہوئے تھے جہاں انہوں نے یہ جملے کہے. انہوں نے کہا یہ جو تصور ہے نا کہ علم دین صرف یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے, تفسیر پڑھی جائے, حدیث پڑھی جائے, فقہ پڑھا جائے, یہ غلط ہے. اور یہ جو تصور ہے کہ علم دنیا یہ ہے کہ میڈیکل سائنسز پڑھی جائے, انجینئرنگ پڑھی جائے, آرکیٹیکچر پڑھا جائے, بزنس مینجمنٹ پڑھی جائے, یہ بھی غلط ہے. اور انہوں نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن پیش کی, معلوم کے مقام میں اور بلندی عطا فرمائے, ان کا عرفان اور بلند کرے. خوبصورت بات ہے, ذہن نشین کیجیے گا, بچوں کو یہ بات سمجھائیے گا, ذہنوں میں رکھیے گا. انہوں نے کہا دیکھو اگر کوئی شخص قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے, تفسیر کا علم حاصل کر رہا ہے, حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے, فقہ کا علم حاصل کر رہا ہے, ساری زندگی اپنی بظاہر مدرسوں میں اور علم دین میں گزار رہا ہے جیسے لوگ علم دین کہتے ہیں, لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب میں یہاں سے پڑھ کے واپس جاؤں گا, اپنے گاؤں میں جاؤں گا, اپنے شہر میں جاؤں گا, اپنے علاقے میں جاؤں گا, اپنے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہوگا, ابا خبا پہنی ہوئی ہوگی, لوگ آئیں گے, کوئی آ کے میرے ہاتھوں کو چوما کرے گا, کوئی آ کے میرے لیے کھڑا ہو جایا کرے گا, میں کچھ کہوں گا تو لوگ خاموش ہو جایا کریں گے. کہا اگر وہ یہ سوچ کر علم حاصل کر رہا ہے تو وہ علم دین نہیں, علم دنیا حاصل کر رہا ہے. علم دنیا ہے وہ. اگر یہ تصور بھی ذہن میں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں نے دنیا کو زیر کرنا ہے, لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کریں گے, لوگ ہاتھ چوما کریں گے, قبلہ صاحب کہا کریں گے. کہا اگر یہ تصور بھی ذہن میں ہے تو علم دنیا ہے. اور کہا اگر کوئی میڈیکل کا علم حاصل کر رہا ہے, انجینئرنگ کا علم حاصل کر رہا ہے, آرکیٹیکچر پڑھ رہا ہے, بظاہر میڈیکل سائنسز, بظاہر جینیٹیکل انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, بظاہر ایسے علم حاصل کر رہا ہے دنیاوی یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ علم حاصل کروں تاکہ لوگوں کے کام آئے, انسانیت کا بھلا ہو جائے, میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے. تو کہا وہ علم دنیا نہیں حاصل کر رہا, وہ علم دین حاصل کر رہا. تو میرے عزیز کو یاد رکھنا, علم پہ توجہ ہے. ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فقہ نہ پڑھائیے, نہیں پڑھائیے بچوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے دور کیجیے, نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میرے مطلب یہ نہ لیا جائے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک قطار میں لگنے کا موقع نہ ملے اور دوسری خود چھوڑ دے. ہاں, کسی نہ کسی طرح صلوات پڑھیے اللہ کریم وسلم میں, کسی طرح علم پہ توجہ رہے. اور یاد رکھیے آج جتنے مسائل امت مسلمہ کو ہیں اس کی وجہ جہالت. بظاہر اگر قرآن و حدیث پڑھ لی ہے تو وہ علم نہیں ہے. چلے جملہ زبان تک آ گیا, کہیں بغیر نہیں رہ سکتا. وہ علم نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لینا علم نہیں ہوتا, حدیث پڑھ لینا علم نہیں ہوتا. علم ایک شمال چیز ہے. علم لائبریریوں میں نہیں ہوتا. اگر لائبریریوں میں علم ہوا کرتا تو پھر آج کا کمپیوٹر سب سے بڑا عالم ہوتا. یہ علم نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں, نہیں. سمجھے علم اور چیز ہے, مطالعہ اور چیز ہے. پڑھیے ضرور, لیکن اس لیے پڑھیے کہ علم حاصل ہو سکے. کہیے یہ کیا بات ہوئی, پڑھیے بھی اور علم بھی حاصل نہیں ہوا. جب پڑھیں گے تو علم حاصل ہو جائے گا, نہیں. پڑھنے سے علم نہیں آئے گا, علم کہیں اور سے آئے گا. اس لیے کہ سارا علم ایک شہر میں محدود ہے. علم ایک شہر کے اندر ہے.
اپنے نقشے کے مطابق جیسا بھی یہاں بنتا ہے جس طرح بھی بنتا ہے۔ گھر بنانے کے بعد اس کے اندر بہترین کمکمے لگائے، پنکھے لگائے، ایئر کنڈیشننگ سسٹم لگایا، بہترین ڈفرینٹ قسم کی لائٹس لگائیں، ٹیلی ویژن لا کے رکھا، ساتھ اس کے آپ نے اور باقی اکوپمنٹ بھی رکھی۔ کوئی ملنے والا آ گیا، آپ نے کہا اور بھائی اپنا گھر دکھاؤں، دیکھو میں نے یہ گھر بنایا ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، اس کے اندر یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے، یہ فلانی چیز رکھی ہوئی ہے، یہ میرا ڈرائنگ روم ہے، یہاں پہ میں نے یہ ٹیلی ویژن سسٹم رکھا ہے، یہ کچھ رکھا ہوا ہے، یہ میری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشننگ سسٹم لگا ہوا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے اے سی چلانا چاہا، چلتا نہیں، لائٹ کا بٹن دبایا آن نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا بھائی ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ چیزیں تو لگا دی ہیں لیکن ابھی تک مجھے پیچھے سے پاور سپلائی نہیں ملی ہے، تو ابھی تو یاد رکھنا یہ جو کتابوں میں علم ہے نا، اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پنکھے لگا دیے، جیسے آپ نے ایئر کنڈیشنر لگا دیا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ہوگا تو علم سے رابطہ قائم ہوگا، لیکن یہ سارے کے ساتھ آپ کو علم تک اپنا کنیکشن برقرار کرنا پڑے گا۔ یہ معلومات ہے، یہ معلومات علم میں اس وقت بدلتی ہے جب در علم تک رسائی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے یہ جو آج آپ بڑے بڑے لیڈروں کے نام سنتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جاہل ہیں، کہتا ہوں ہاں جاہل ہیں، اس لیے کتابیں تو پڑھی ہے انہوں نے۔ بھئی ابھی آج کل ایک بڑا تازہ کیس ہے، کیس اسٹڈی ہے یہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، ایک بڑا لیڈر ہے جو زیر احترام ہے، کتاب اس نے صحیح پڑھی تھی، کتاب میں تو یہ سب موجود ہے، کتابیں تو صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن جن کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اور چونکہ علم سے دور بھی ہے اس لیے پڑھ تو رہے ہیں، نتیجہ نہیں سمجھ میں آ رہا، نہ پڑھنے والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، نہ FIR کروانے والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ یاد رکھیے علم ایک ہی جگہ ہے جس کے لیے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولانا محمد شفیع کاروی نے اپنی تفسیر میں یہ جملے لکھے کہ رسول کا علم اور وحی کا علم، میں اسی جملے کو آگے بڑھا دوں، رسول کا علم وحی کا علم ہے، کیونکہ علم بذریعہ وحی آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ شہر علم میں آ رہا ہے، تو ہر شہر علم میں آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ دروازے سے ہوتا ہوا آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل جب بھی آئے پہلے در علم میں آئے پھر شہر علم میں آئے۔ اب پتا چلا کہ در علم سے ہوتے ہوئے گئے تھے، اس لیے جیسے نبی کو پتا تھا کہ قبلہ بدلا جائے گا، ایسے علی جانتے تھے کہ قبلہ اتباع رسول کلید کامیابی۔ اتباع عمل کا، اتباع کا تعلق قول سے نہیں، قول کا تعلق اطاعت سے، اتباع کا تعلق عمل سے۔ اتباع رسول کامیابی کی کنجی،
اتباع کرو گے کامیاب ہو، اور کامیابی بھی اتنی بڑی کامیابی کہ اللہ کے حبیب ہو جاؤ گے، اللہ محبت کرنے لگے گا۔ اطاعت قول کی ہوتی ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی زیادہ ہے، اتباع کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ قول اطاعت سے متعلق ہے۔ آج جسے جو مسئلہ پوچھنا ہو آپ کے عالم دین سے پوچھ لیتا ہے، وہ اسے قولاً جواب دے دیتا ہے، لیکن عملاً سب کو جواب نہیں دے سکتا۔ خصوصاً اگر مرد ہے تو عورت کو جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ عورتوں کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ مردوں کا اتباع اس میں نہیں کر سکتی۔ اور میرا نبی جتنا واجب الاتباع مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ہے۔ جتنا واجب الاتباع مردوں کے لیے اتنا ہی عورتوں کے لیے۔ جس قدر مردوں کے لیے کامیابیاں اتباع رسول ہے اسی قدر عورتوں کے لیے، چونکہ میرا نبی مردوں کے ماحول میں پروردگار کی مشیت کے مطابق مرد کی حیثیت میں موجود ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اگر اتباع کو جامع اور مکمل بنانا ہے تو کوئی ایسی بیوی ہو جس کا کردار اتنا ہی مستند ہو جتنا خود نبی کا مستند ہو۔ اسی لیے کہا صحت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ کے ذکر تک میں پہنچ گیا، اسی بی بی کے صدقے میں سب بیماروں کو شفا عطا ہو۔ عزیزو یاد رکھنا، جب تک سیدہ کو نہ مانا جائے ایسے ہے جیسے نبی کو نہیں مانا گیا۔ اس لیے کہ دین میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں کچھ مان لیتا ہوں کچھ چھوڑ دیتا ہوں۔ دین ایسی شے ہے کہ یا اس کے اندر مکمل داخل ہوا کرتا ہے ورنہ مکمل خارج ہو جاتا ہے۔ تو ذات جناب سیدہ کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہوتی۔ رسول کے اتباع کے لیے کردار رسول کی تکمیل بغیر کردار سیدہ سے نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ رسول سے محبت ہے، لیکن تمہارا دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ جو سیدہ کا دشمن ہو ہم اسے دوست نہیں رکھتے۔ تو عزیزوں یاد رکھو، ہم سیدہ کے دشمن سے دشمنی اسی لیے رکھتے ہیں کہ سیدہ کو ہم جزو رسالت مانتے ہیں۔ الفاطمہ تو بسطۃ منی ٹکڑا ہے، یہاں ترجمہ کرنے والوں نے میں نے سنا ہے کئی جگہ غلطی کی، جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں، میرا ٹکڑا ہے۔ ٹکڑا اسے کہتے ہیں جو ایسا جز ہو کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائے تو کل نامکمل ہو جائے۔ ہاں عزیزو یاد رکھنا، یہ ہستیاں جن کا میں نے ذکر کیا تین، ایک کا نام رسول، ایک کا نام علی، ایک کا نام زہرا۔ یاد رکھنا ان سب کی رضا اس میں ہوتی ہے کہ عزاداری ہوتی رہے۔ بس جس بات سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اسی سے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہوں کہ عزیزو ان سب کی خوشنودی جہاں ہے اس کا نام عزاداری۔ خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے اپنے ذمے پاسبان عزاداری کی ذمہ داری، جنہوں نے اپنا نام پاسبان عزا رکھا۔ اس لیے کہ پاسبان عزا نام بتا رہا ہے کہ خوشنودی رسول چاہتے ہیں۔
خوشنودی علی چاہتے ہیں، خوشنودی زہرا چاہتے ہیں. اور عجیب ہستیاں ہیں. حسین بھی عجیب بادشاہ ہے، علی بھی عجیب بادشاہ ہے، اور میرا نبی تو کائنات کا شہنشاہ ہے. انہوں نے کبھی کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن جب مانگا تو عجیب مانگا. سجدوں میں اگر میرے نبی نے مانگا تو زہرا کو مانگا، علی نے مانگا تو عباس کو مانگا، حسین نے نماز شب میں مانگا تو سکینہ کو مانگا. عجیب منزلیں ہیں، عجیب منزلیں ہیں. مانگا ایک کو رسول نے مانگا، ایک کو علی نے مانگا، ایک کو حسین نے مانگا. جس کو رسول نے مانگا وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. بابا کی قبر پہ بیٹھ کے کہتی تھی بابا صبح تلیا بسائے صبح تلیا میں سر نہ لیا لیا. بابا 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 قبر میں سو جانا آسان ہے، بابا ذرا نکل کے دیکھ تو صحیح. جس کے لیے اٹھ اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا اس کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے. مولا آپ کے آنسوؤں کو خون فرمائے، مولا آپ کی بھائی کو خون فرمائے، مولا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک کو علی نے مانگا، وہ حسرت لے کے دنیا سے چلا گیا. ہاں حسرت لے کے دنیا سے چلا گیا. کاش مجھے اجازت مل جاتی. 20 رجب 56 ہجری حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمر دنیا میں آیا. آ کے ہاتھوں پہ لیا، حسین کے ہاتھوں پہ سکینہ، آنکھوں پہ زاروں کا دار آنسو. پہلے قریب آئی، حسین بھائی بچی کے ہونے پہ خوشی نہیں ہے، یہ آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ آنسو کچھ اور کر گئے. کہا بہن خوشی بہت ہے، کیوں نہ خوش ہوں کہ میں نے نماز شب میں ہمیشہ اگر مانگا ہے تو اپنے لیے سکینہ کو مانگا ہے. تو پھر بھیا یہ آنکھوں میں آنسو کس لیے ہے؟ کہا بہن رو اس لیے رہا ہوں کہ میری اس بیٹی کی عمر تھوڑی ہے، مسائل زیادہ ہے. مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے، مولا نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. خالدو سکینہ وہ بیوی ہے جس دنیا میں آنے کے ساتھ جس کے لیے حسین نے آنسو بہائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے نا، اس کے سامنے اگر صرف سکینہ کا نام آ جائے تو پھر وہ مسائل سننے کا وہ حال نہیں ہوا کرتا. اس لیے کہ یہ حسین کی قبر دل میں ہے، یہ بتا رہی ہے کہ جب سکینہ کا نام آتا ہے تو حسین رونے لگتے ہیں. کوشش کر رہا ہوں تو جملے پڑھ سکوں. مولا ہمت دے مجھے. 11 محرم ظہر کے بعد قافلہ جانے کو تیار ہوا. کچھ رسیاں لے کے آئے، آؤ ہم تمہیں رسیوں سے باندھیں گے. علی کی بیٹی کو چلا آیا، کہا خبردار ہمارے نزدیک کوئی نہ آئے، کھڑے ہمیں تمہیں رسیوں سے باندھنا ہے. کھانا اور رسیاں ہم خود باندھ لیں گے. جناب فضا کے گٹری رسیوں کی لے کے آئے، گٹری سامنے رکھی ہوئی ہے. جناب زینب ایک رسی اٹھاتی ہے، کبھی رسی کو دیکھتی ہے، کبھی بیویوں کی طرف دیکھتی ہے. میرا دل کہتا ہے سوچ رہی ہوگی پہلے کسی کو لا کے کہوں کہ آپ میرے ہاتھوں میں رسی باندھو. ابھی جناب زینب نے خود فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ ایک بیوی قریب آئی چلتے چلتے اور آگے کہا زینب سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں رسی باندھو. بیوی نے لوگوں نے کہا ہے بابر اے میری بھابھی اے بابا آپ کے ہاتھوں میں سب سے پہلے کیسے رسی باندھو؟ کہا باندھ لے رسی، ان ہاتھوں کے دو ہی کام تھے،
है, पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे, उनके हुक्म की तामील कर दो। हाँ अजीजों, कैद खाने में है, बड़ी मुश्किल मरहले हैं। कैसी कैद है जहां सारा दिन धूप आती है, कैद खाने की जमीन दम जाती है। इस कैद खाने में सकीना बच्ची ऐसी है जो कभी अपना एक पाँव उठाती है, कभी दूसरा पाँव उठाती है। जब रेत की गर्मी बंद करती है ना, तो ऐसे में जनाब ज़ैनब करीब आती है, सकीना के लिए अपनी गोद आराम कर देती है। कहती सकीना अजीजों, वक्त गुजर रहा है, मैं तफसील से पढ़ता हूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ तामीर हुक्म में जल्दी से जुमला कह के गुजर जाऊंगा, तफसील से नहीं पढ़ रहा। अजीजों, एक दिन बीबी आज उठी तो कैद खाने का माहौल बदला हुआ है। सफाई करने वाले आ रहे हैं, कालीन लाए जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने एक सवाल किया, सज्जाद बेटा ये क्या तब्दीली है, ये कैद खाने में कालीन कैसे आ रहे हैं? सैयद सज्जाद ने गर्दन झुका के कहा, फूफी अम्मा, हिंद मलिका शाम कैद खाने के दौरे पे आ रही है। अजीजों, हिंद का तारुफ एक जुमले में करवा देता हूं, एक आधे मिनट के अंदर। ये मेरे मौला शहनशाह हुसैन की कनीज थी, मदीने में जानते थे, आजाद कर दिया, बेहद माल दौलत दिया, ये मदीने में शहजादियों की तरह रहने लगी। लेकिन सारे मदीने वाले जानते थे है आजाद करता कनीज, इसे ये बात की गवारा नहीं थी। ये वहां से दौलत लेकर शाम आ गई, शाम एक तिजारती मरकज था, ये वहां रहने लगी, लोग इसे शहजादी समझने लगे। उस वक्त के शहजादे जलील की नजर पड़ी, उसने शादी कर ली, जलील बादशाह बन गया, हिंद मलिका बन गई। मैं जुमला बदल के यूं कहूं कि सादात के घराने की एक कनीज शाम में आके मलिका बन गई और सैयदानियां कैदी होकर शाम में आ गई। बीबी ने सुना, कहा सज्जाद बेटा ये वही हिंद नहीं है जो हमारी कनीज हुआ करती थी। सज्जाद ने गर्दन झुका के कहा, फूफी अम्मा जमाना बदल गया, अब वो शाम की मलिका है, हम शाम के कैदी हैं। अजीजों, कालीन बिछा दिए गए, एक खूबसूरत सी कुर्सी जो मलिका की शायर शाम होला के बिछा दी गई, कनीजों के फुरवट पे चलती हुई हिंद आई। आने के बाद उस कुर्सी पे बैठ गई, सैयदानियां चुप करके कुर्सी के पीछे बैठ गई। पता नहीं है, लेकिन इस बात को मुझे किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बात को मैं समझ सकता हूं कि बीवी शायद यही चाहती होगी किसी तरह वक्त गुजर जाए, हिंद हमें पहचाने नहीं। इनके साथ जो करीब आई थी उसके सामने रह गई, बीवी बैठ गई कुर्सी के पीछे, बीवियां कुर्सी के पीछे बैठी है। हिंद ने शाहाना अंदाज में तकरीर करना शुरू कर दी, कहा तुम्हारे वालिद का बड़ा जलवा करते हुए मारे ले जाते। वो अली की बेटी जिसने इब्न ज़ियाद को नहीं बोलने दिया, जिसने यजीद को नहीं बोलने दिया, उसने चुप होकर हिंद के जुमले सुने। जब कुछ नहीं कहा, हिंद ने दोबारा कहा, तुम्हारे वालिद का बड़ा नहीं करते, तुम इस तरह बेवा यजीद हो। चुप करके सुन लिया। फिर कहा, तुम्हारे वालिद का बड़ा नहीं करते, तुम्हारा ये हाल होगा। बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। मलिका को यह बात भी अच्छी नहीं लगी कि मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देते, नाराज हुई, पलट के देखा,
حسین یا حسین یا حسین